نکاح ولی و تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ آج آپ لوگ شاہ محمد شریف کا عرس منا رہے ہیں اور ان بزرگوں کی بارگاہ سے فیض لے رہے ہیں، برکتیں لے رہے ہیں، رحمتیں لے رہے ہیں، اور کتنی خوش قسمت ہے کہ آج شاہ محمد شریف کی بارگاہ سے برکتیں رحمتیں بٹور رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد حضور مجاہد ملت کا عرس ہے، پھر وہاں سے آپ برکتیں رحمتیں دیتے رہیں گے، پھر کچھ دنوں کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، پھر وہاں سے بھی برکتیں رحمتیں لینا ہے، پھر اس کے بعد پھر شریف حاضر ہونا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے ہم مسلمان کہ ان بزرگوں کے دروں سے جڑے ہوئے ہیں، ان بزرگوں کے دروں سے پا رہے ہیں، اور ان بزرگوں کا مقام کیا کہنا ہے۔ عشق اور محبت کی بے پناہ طاقت اور لطف کا اندازہ ہمیں ہو کہ نہ ہو، لیکن یہ نفوس قدسیہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو عشق اور محبت کی چاشنی کا مزہ چکھ چکے ہیں، جو عشق اور محبت کی دولت لازوال لے کر اس دار فانی سے ملک جاویدانی کی طرف سفر کر چکے ہیں، جو آیت کریمہ یحببکم اللہ کی بوئے خوشگوار سن چکے ہیں، جو آج بھی حیات ہیں اور صبح قیامت تک حیات رہیں گے، جنہیں دنیا میں بھی کوئی رنج و ملال نہ تھا اور نہ ہی میدان محشر کا کوئی خوف و ہراس ہوگا۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے جادۂ عشق محبت پر گزرنے میں نہ تو آبلہ پائی کا احساس کیا ہے اور نہ ہی انگاروں سے الجھتے ہوئے دامن کے سلگنے کی فکر کی ہے۔ قابل مبارکباد ہے کہ آپ لوگ ایسے محبوب سے، ایسے بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان بزرگوں کے بارگاہ سے دوری بنائے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں میرا رب فرما دیتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ میرا ہر وقت قرب حاصل کرتے رہتا ہے، اور وہ جو چیز جو مجھے سب سے پسند ہے وہ فرائض اعمال سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور آگے رب فرماتا ہے وما یزال عبدی تقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ، میرے بندے نوافل کے ذریعہ سے اس سے قریب ہوتے رہتے ہیں، تو جب وہ مجھ سے قریب ہوتے رہتے ہیں تو میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، رجل التی یمشی بہا، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، گویا وہ مجھے سے دیکھتا ہے، مجھے سے سنتا ہے، مجھے سے پکڑتا ہے، مجھے سے چلتا ہے۔ تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں۔ لیکن کچھ دیر کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرا رب نہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، میرے رب کا نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی شکل ہے، نہ کوئی تصویر ہے، پھر یہاں بھی یہ کہنا کہ میں اس کا ہاتھ اور پیر ہو جاتا ہوں۔ تو صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ اطاعت پہ ہمیشگی کرتا ہے تو نور الہی اس کی آنکھ ہو جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہی نور الہی اس کی کان ہو جاتی ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور نور الہی اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، جس سے پکڑتا ہے، وہ مجھے سے دیکھتا ہے، مجھے سے سنتا ہے، مجھے سے چلتا ہے، مجھے سے پکڑتا ہے۔ تو رب فرمائے جس کے بارے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، تو پھر ایسے بزرگوں کے بارے میں کیا کہنا، وہ نزدیک بھی سنتے ہیں اور دور بیٹھے آپ گھروں میں فریادیں کرتے ہیں وہ آپ کی فریادوں کو بھی سنتے ہیں، جب آپ مصیبتوں میں ہوتے ہیں تو آپ کو اب مصیبتوں میں گھرا دیکھتے ہیں اور آپ کو مصیبتوں سے نجات دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ولی اللہ کون ہے؟ رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔
اللہ کے ولی وہ ہیں جن پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، تو ان کے چاہنے والے بھی بے خوف بے غم ہوں گے، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا المرء مع من حبا، ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم غوث سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر غوث کے ساتھ ہوگا۔ ہم غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر غریب نواز کے ساتھ ہوگا۔ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر امام احمد رضا کے ساتھ ہوگا۔ ہم مجاہد ملت سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر مجاہد ملت کے ساتھ ہوگا۔ ہم اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا حشر انہی بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ کیوں کہ جب ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو پھر ہمیں کس بات کا خوف، کس بات کا غم ہے؟ ان کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا کہ نہ اس سے کسی بات کا خوف ہے نہ کوئی غم۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنائے۔ آئیے اپنے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔